پڑھیے میرے ساتھ مل کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا سبق تھا ولیکن لا یشعرون تک۔ کل منافقین کے بارے میں بتایا گیا، منافقین کا فساد بتایا گیا، وہ کیا فساد پھیلاتے تھے اور اپنے فساد کو اصلاح کا نام کیوں دیتے تھے۔ اب دوسری آیت میں بیان کیا گیا مومنوں کا ایمان، صالحین کا ایمان، اور لوگوں کو بتایا گیا ایسا ایمان اپنا قبول کر لو جیسے صالحین کا ایمان تھا، جیسے صحابہ اکرام کا ایمان تھا۔ اسی تعلق سے یہ آیت ہے، قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب منافقوں سے کہا جاتا آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ جب منافقوں سے کہا جاتا تم یہ جو منافقت کی چادر اوڑھ کے یہ لوگوں کو ستا رہے ہو، لوگوں میں لڑائیاں کرا رہے ہو، خون ریزیاں کرا رہے ہو، فساد کر رہے ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کو چڑھا کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے ہو، اور اس میں مویشی بھی ختم ہو جاتے ہیں، مال و دولت ختم ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں اس چیز میں کیا مزہ آتا ہے؟ اس کام کو چھوڑو، اپنی منافقت کو چھوڑو، اپنے فساد کو چھوڑو، اپنے فساد کو چھوڑنے کے بعد تم ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اور لوگوں سے مراد یہاں پر یا تو عبداللہ بن سلام مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہودیت سے توبہ کرنے کے بعد اسلام میں داخلہ لیا، یا پھر یہاں مراد صحابہ اکرام ہیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ مراد ہیں، اور دیگر صحابہ اکرام مراد ہیں۔ کہ ان کا ایمان کیسا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جہاں جہاں پر بھی ان کی جان کی یا مال کی ضرورت پڑتی تو ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنا مال و دولت اللہ رب العزت کے محبوب پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور دل سے بھی تصدیق کرتے تھے، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات پر عمل کرتے تھے جو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے تھے۔ جو وحی نازل ہوتی تھی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، وہ دل سے تصدیق کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ اس طریقے کے ایمان کو ان لوگوں سے کہا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور قرآن نے کہا کہ انہی کی طرح تم ایمان لے کر آؤ، آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے اور لوگ لے کر آئے۔ اور لوگ سے مراد صحابہ اکرام ہیں یا عبداللہ بن سلام مراد ہیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ معاذ اللہ برب العالمین۔ صحابہ اکرام کو اور بزرگان دین کو، صالحین کو برا کہہ رہے تھے، برائی کی، اور ان کو بیوقوف کہا معاذ اللہ برب العالمین، اور ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کو برا کہنا، صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے، اور آج کل بھی باطل فرقے بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ رافضی خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، اور خارجی حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں، اور غیر مقلد امام اعظم، غیر مقلد ائمہ مجتہدین، اور خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو برا کہتے ہیں، اور نیچری برا کہتے ہیں تمام اکابرین کو، اور چکرالی محدثین اکرام کو برا کہتے ہیں، اور مرزائی انبیاء سابقین تک کو برا کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جو بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ گمراہوں میں ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے وہ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لے کر کے آئے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ رب العزت کو ان کی بات برداشت نہیں ہوئی، اللہ تعالی نے فوراً انہیں ڈانٹ کر کہا خبردار، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون،
وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر جب صحابہ کرام اور صالحین کو برا کہا گیا، صالحین کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا، فوراً آیت کریمہ میں رد کر دیا۔ یہ مجھ پر ایمان لانے والے کو، مجھ پر یقین رکھنے والے کو بیوقوف بتا رہے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں بیوقوف نہیں کہا بلکہ بہت زیادہ بیوقوف کہا، یہ بہت زیادہ بیوقوف ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کوئی بزرگان دین کو برا کہتا ہے، تو اس کا رد کرنا سنت الہی ہے، ہمیں اس کا رد کرنا چاہیے اور اس کا کاٹ کرنا چاہیے۔ کہ منافقین نے جب بزرگان دین کی، صالحین کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی اور صالحین کو کہا کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر کہا خبردار، یقیناً وہ لوگ خود ہی بیوقوف ہیں جو دوسروں کو بیوقوف بتا رہے ہیں لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے۔ کہ ایک تو جہالت ہو اور اسے اپنی جہالت کا علم نہ ہو، تو یہ دو جہالتیں ہو گئیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، یقیناً وہ لوگ ہی خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کی اپنی جہالت کا پتہ نہیں ہے۔ اس میں دو جہالت ہیں، ایک تو ان کی جہالت اور ایک وہ جاہل، اور انہیں جاہل کو اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے، ایک یہ، تو دو جہالتیں ہو گئیں۔ اور یہ تو ابو جہل سے بھی آگے نکل گیا، وہ تو ابو جہل یا ابو جہالتین ہو گیا، دو جہالتوں کا باپ ہو گئی یہ تو منافقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زیادہ جہالت بیان کی ہے۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، وہ لوگ خود ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، انہیں پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں اپنی بیوقوفی کو کیا ہے، لیکن وہ خود صحابہ کرام کو برا کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اس آیت کریمہ میں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی بزرگان دین کی بارگاہ میں اگر کوئی بزرگان دین کو برا کہتا ہے تو ہمیں اس کا رد کرنا چاہیے، یہ سنت الہی ہے۔ اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا، یعنی منافقوں سے، جب منافقوں سے کہا جاتا تم ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ لے کر آئے، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لے کر کے آئے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، وہ خود ہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے۔ کل سے انشاءاللہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ جب منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے، ایمان والوں سے کیا کہتے تھے، اور جب کفار سے ملتے تھے تو ان سے کیا کہتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا تھا، اس تعلق سے انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا پاک پروردگار عالم، جو کچھ بھی پڑھا گیا یا سنا گیا، یا اللہ اس میں جو خامی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی نعمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح انداز میں یا اللہ کلام مقدس پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹے جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، جدے میں واپسی ہو یا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔